آئلین کولنز نے خواتین کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں یا گلاس سیلنگ کو ایک بار جب توڑا تو پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے ناسا کے اسپیس کرافٹ کو اڑانے اور اس کی کمانڈر کے طور پر کام کر کے تاریخ رقم کی۔ آئلین کولنز کی زندگی پر اسپیس وومن نامی ایک ڈاکیومنٹری فلم بن رہی ہے اور ہم نے لندن کے سائنس میوزیم میں ان سے ملاقات کی۔ تقریباً 9 برس کی عمر میں ایک دن میں ایک میگزین میں جیمینائی ایسٹروناٹس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی۔ تب ہی میں نے سوچا یہ تو زبردست پیشہ ہے، میں بھی یہی کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت اس پیشے میں ایک بھی خاتون نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا میں لیڈی خلا باز بنوں گی۔ لیکن اس 9 سال کی بچی کے عزائم اور خواب اس سے بھی بڑے تھے۔ وہ اسپیس کرافٹ کو کنٹرول بھی کرنا چاہتی تھی۔ انہیں پہلی بار 1995 میں ایک خلائی مشن پر پائلٹ کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ اسپیس شٹل کی پہلی خاتون پائلٹ کے طور پر میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ کہیں کہ دیکھو ایک خاتون نے یہ غلطی کی ہے، کیونکہ یہ صرف میری صلاحیت کی ہی بات نہیں تھی بلکہ ان ساری خواتین کی صلاحیت کی بات بھی تھی جو میرے بعد اس پروفیشن میں آنے والی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ لوگ خواتین پائلٹس کو دیکھ کر کہیں کہ ارے یہ تو بہت قابل ہیں۔ آئلین کولنز اپنے کام میں اتنی ماہر تھی کہ جلد ہی ان کا پروموشن کر کے انہیں کمانڈر کا عہدہ دے دیا گیا۔ انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری ایک ماں اور 2 بچوں کی والدہ ہوتے ہوئے اٹھائی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس دنیا کی 2 سب سے بہترین جابز ہیں، ایک ماں کی اور ایک اسپیس شٹل کمانڈر کی۔ میں آپ کو بتاؤں، ماں ہونا اسپیس شٹل کمانڈر کے کام سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن 2003 میں ایک شٹل پروگرام نے خوفناک ناکامی کا سامنا کیا۔ جیسے ہی کولمبیا اسپیس کرافٹ لانچ ہوا، اس میں لگا فوم کا ایک ٹکڑا ڈھیلا پڑ گیا، جس کے بعد اس کی ہیٹ شیلڈ خراب ہو گئی۔ جیسے ہی شٹل دوبارہ زمین کی فضا میں داخل ہوا، شٹل پر سوار 7 کے 7 خلاباز ہلاک ہو گئے۔ 2 برس بعد آئلین کولنز کا انتخاب اس سے اگلے مشن کے کمانڈر کے طور پر کیا گیا، لیکن ان کی قیادت میں لانچ ہونے والے شٹل کو بھی اسی طرح کے افسوسناک تجربے کا سامنا ہوا۔ شٹل کی کچھ فارم ٹوٹ گئی، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوا ہے۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ جب شٹل انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے گزرا تو انہوں نے اسے 360 ڈگری کے اینگل پہ قلع بازی کرائی تاکہ ایسٹروناٹس یہ دیکھ سکیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو ماضی میں کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ انجینئر اور مینیجر کہہ رہے تھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ یہ نہیں کر سکتی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایسا کرنا کیوں خطرناک ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں کمانڈر تھی۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مفید حل نکلا اور مجھے بہت مزہ آیا۔ شٹل کو سمرسالٹ کرانے سے یہ پتہ چلا کہ شٹل کے نچلے حصے میں نقصان پہنچا تھا جس کو صحیح کرنے کی ضرورت تھی۔ شٹل عام کمرشل ہوائی جہازوں کے مقابلے بہت تیز رفتار سے نیچے آتا ہے۔ جہاز کا عملہ باحفاظت واپس آ گیا اور اس طرح سے یہ سفر اختتام پر پہنچا اور آئلین کولنز کا خلا کا یہ آخری سفر تھا۔ آئلین کولنز کہتی ہیں کہ انہیں اپنے خلابازی کے کیریئر کو الوداع کہنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں کسی دن دوبارہ خلائی مشن پر جانا چاہوں گی۔ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو ہو سکتا ہے مجھے خلا میں جانے کا دوبارہ موقع ملے۔ جو خواتین آئلین کولنز سے متاثر ہو کر اس پروفیشن میں آئیں گی، انہیں ان کی کامیابیوں کا اندازہ ہوگا، نہ صرف ایک خاتون بلکہ ایک عظیم پائلٹ اور کمانڈر کے طور پر بھی۔